طریقے سے تمہاری ماں نماز کے مصلی پر بیٹھ کر، تمہارے باپ مسجد میں جماعت میں جا کر تمہارے لیے دعا کرتے تھے، آج ضرورت ہے وہ باپ تمہارا قبرستان پہنچ گیا ہے، اکیلے ہیں، نہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے، نہ روپیہ کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، دنیا کی تیری کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں ضرورت ہے تو تمہارے ایک دعا کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دو قدمیاں سلا کر یہ کہو، مولا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ان کے گناہوں کو بخش دو۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز حاضرین مجلس، سامعین کرام، دور و دراز پر بیٹھ کر سننے والی ہماری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والاشرفنا والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا و آقا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام، رات جس کے عرش نساء کی حبسی کنیز۔ آئیے اسی عالی مرتبت کی بارگاہ بے کشفنا میں عقیدت و احترام کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں درود پاک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اچھا واہ واہ واہ، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، سبحان اللہ، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، کسی کے حصے میں مکہ آیا اور کسی کے حصے میں دکا آئی، جی جی واہ واہ، کسی کے حصے میں مکان آیا اور کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، میرے حصے میں ماں آئی۔ اور ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ سبھوں کو معلوم ہے کس مناسبت سے، کس لیے یہ جلسہ کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور بھی آیت کریمہ ہے لمبی چوڑی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس آیت کریمہ کو نہ پڑھ کر تھوڑی سی تفسیر بتا دوں اجمالاً کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف میری عبادت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اس کے بعد جب یہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ جب ان سے بولو تو بڑی مہربانی کے ساتھ بڑے نرم انداز میں باتیں کرو۔ یہ کس کا بیان ہے؟ رب کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں رب نے حکم دیا کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اف نہ کہو، بلکہ جب بھی بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرو بڑے نرم انداز سے کرو، اور تم اللہ سے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر بالکل اسی طرح رحم فرما جس طرح اس نے ہمیں بڑے مہربانی سے پالا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، ماں باپ کا مقام اللہ نے بڑا اونچا کیا ہے، بہت ہی اونچا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ماں اور باپ کا مقام ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی تم دعا کرو تو یہ دعا کرو، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے ہم پر مہربانی کر کے پالا اور پوسا اور بڑا کیا۔ اب دیکھیں ان کی مہربانی کا اندازہ لگائیں ذرا۔ ماں باپ کتنے مہربان تھے بچپن میں، آپ کا ہوش نہیں تھا، آپ کو وہ خیال نہیں تھا، لیکن جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے، اور وہ بچے جب آپ کی بیوی کو پریشان کرنے لگے اور وہ پریشانی کو وہ سنبھالنے لگی، تب پچھلی باتیں یاد آنے لگی کہ میں بھی اس مقام پہ ایک دن تھا، میں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ محترم حضرات و معزز سامعین اکرام، سخت ٹھنڈی کی رات، ٹھٹکتی ٹھنڈی، جب کوئی انسان باہر نہیں نظر آتا تب آپ کا بچہ رو کر اٹھتا ہے، آپ رو کر اٹھتے ہیں، پیشاب کرنا ہے مجھے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایک ہی ذات ہوتی جو اٹھ کر بیٹھ کر کہتی ہے چلو میں ہوں تمہارے لیے، وہ باہر لے جا کر پیشاب کراتی ہے۔ ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر آپ کی غلاظت کو وہ دھو ڈالتی ہے۔ اتنی قربانی کون دے گا؟ جس کے دل میں محبت ہوگی۔ تو ماں آپ کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، تبھی تو وہ رات کے ٹھنڈی میں اٹھ کر آپ کے تمام غلاظت کو وہ دور کر رہی ہے۔ محبت کا اندازہ آپ لگاتے جائیں کہ جتنا خطرناک کام ماں کر رہی ہے اسی سے محبت کا اندازہ بھی ہو رہا ہے، محبت کا پتہ بھی چل رہا ہے۔ باپ بھی اسی مقابل میں آتا ہے کہ باپ اپنے خونے جگر کو پسینہ بنا کر نکالتا ہے اور کمائی کر کے لا کر آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ماں باپ کی جتنی ساری مہربانیاں ہیں، اس مہربانی کی طرف اشارہ کر کے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کہو کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، ہمیں پالا اور پوسا ہے، بالکل اسی طرح تو بھی ہمارے والدین پر مہربانی فرما، کرم فرما۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے۔ اب میں تھوڑا اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام اتنا اونچا کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی اور آپ کے جسم کو آگے بڑھایا۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں
کہ ماں باپ کی ساری تکلیفیں اپنے اوپر ماں باپ نے جذب کیا اور آپ کو آگے بڑھایا، آپ کو اونچا مقام پر بٹھایا. ساری محبتوں کو دھیان رکھیں. پھر جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے کیا خوبی کہا ہے نا کہ محبت ایک طرفہ ہو تو محبت ایک طرفہ ہو تو سجا دیتی ہے، محبت دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے. دونوں طرف سے محبت ہونا تو مزہ ہے، محبت ایک طرفہ ہو تو سجا ہے. آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کر رہے تھے، آپ کی ہر ناز برداری اٹھا رہے تھے، آپ کی ہر تکلیفوں کو وہ خود برداشت کر رہے تھے، لیکن جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئی آپ نے اس کو دھتکار دیا، آپ نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، تو پھر یہ آپ کے لیے بھی سزا بن گئی، یہ اس کے لیے بھی سزا بن گئی، اس کے لیے دنیا بھی سزا بن گئی اور آپ کے لیے آخرت کی سزا بن گئی. اگر یہی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ماں نے اپنا حق ادا کیا تھا، باپ نے اپنا حق ادا کیا تھا، اب ضروری اس بات کی تھی کہ آپ جو ہیں اس کا حق ادا کر کے محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں. تو اسی محبت میں، اسی محبت کی وجہ سے آپ جنتی بنتے ہوئے نظر آتے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ جو ہے سکھ چین کی زندگی گزاری. واہ واہ سبحان اللہ بھائی. یہ ہوتا تو محبت اگر ایک طرفہ ہو تو سجا دیتی ہے، محبت اگر دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، حضرت شہاب الدین کلیوبی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ساتھ آسمان میں ہواؤں میں اڑ رہے تھے، لشکروں کو لے کر سفر کر رہے تھے. انہوں نے ایک سمندر کو دیکھا جہاں پر عجب قسم کا تلاطم، عجب قسم کا ڈھیو اٹھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہاں پر لشکر کو پڑاؤ کیا جائے اور اس سمندر میں سارے جنات ڈبکی لگائیں، ضرور اس سمندر کے اندر میں کچھ نہ کچھ عجب چیز تمہیں نظر آئے گی. سارے جنات اس سمندر میں ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ڈبکی جب لگانے لگے تو جنوں میں سے ایک جن جو ہے ایک بہت بڑا موتی کے جیسا سفید پتھر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا. کہ یہی عجب چیز ہے، بالکل وہ سفید پتھر چمک رہا ہے، گویا کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی پاکی بیان کی تو غیب سے آواز آئی، اے سلیمان اس سے بھی زیادہ عجب چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو شک کیا، وہ موتی جیسا پتھر پھٹ گیا، بیچ سے جیسے ہی دو ٹکڑا ہوا تو اسی موتی نما پتھر کے اندر میں ایک شیش محل نظر آیا. سبحان اللہ، شیش محل نظر آیا. اسی شیش محل میں خوبصورت رنگ برنگی پردے لٹک رہے ہیں. اس شیش محل کے اندر میں خوبصورت روشن دان فانوس نظر آ رہے تھے، اور اسی شیش محل کے نیچے میں قالین بچھی ہوئی ہے. اس قالین کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، اور اس مصلی پر سفید کپڑا پہنے ایک نوجوان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. ایک عجب چیز تھی. پتھر کہاں سے نکلا؟ سمندر کے اندر سے. پتھر کو پھٹنے کا حکم ہوا تو اس پتھر کے اندر شیش محل کے اندر میں قالین بچھی ہوئی، قالین کے اوپر مصلی پر ایک نوجوان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار کرنے لگے. جب یہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، نوجوان سجدے سے سر اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے نوجوان تم انسان میں سے ہو یا کسی جنات میں سے ہو؟ تو وہ انسان کہتا ہے حضور میں آپ ہی کا امتی ہوں اور انسان میں سے ہوں. پھر یہ مقام تجھے کہاں سے ملا؟ یہ عہدہ تجھے کہاں سے ملا؟
کہ تو وہ اگر انسان ہے، ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ سبوں کو معلوم ہے سمندر کے اندر جب کوئی ڈوبتا ہے تو وہاں ہوا میسر نہیں ہوتا، پھر اس پتھر کے اندر میں ہوا کے جانے کا کوئی سائبہ نہیں، پھر جب ہوا پہنچتی ہی نہیں تو پھر تو زندہ کیسے ہے؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ اگر تو انسان ہے تو تجھے تو ہوا نہیں مل رہی ہے، پتا تو انسان ہے یا جنات ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے حضور میں آپ کا امت ہوں، میں انسان میں سے ہوں، یہ مقام کیسے ملا، یہ وعدہ کیسے ملا؟ میرے اس واقعہ سے اللہ کی قدرت کا بھی اندازہ لگاتا چلے جائیں کہ وہی خدا ہے، اگر چاہے تو بغیر ہوا کے بھی انسان کو زندہ رکھے۔ وہی خدا ہے جو چاہے تو بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے۔ کچھ وہاں بڑے کہتے ہیں نا کہ مر کے جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا کیا کرم ختم ہو گیا، اب فاتحہ کر کے کیا فائدہ، درود پڑھ کے کیا فائدہ؟ سنو، جس طریقے سے ایک انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے لیکن زندہ ہے، اور تم کہتے ہو کسی انسان کی زندگی کا مدار ہوا کے لینے سے، ہوا کے نکالنے سے ہے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ حافظ وقاری غلام احمد رضا قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اگر کسی انسان کے زندگی کا مدار سانس لینے اور چھوڑنے سے ہے تو پھر ماں کے پیٹ میں ایک پردہ، پھر پیٹ کے اندر رحم کا ایک پردہ، پھر اس کے اندر بچہ ہے، 9 مہینہ 10 دن بچہ ہلتا ہے، ہل رہا ہے، زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ بلے اس کی زندگی ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ زندہ کیسے ہے؟ بس جگہ جب بنتی، جگہ جب چینج ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی کا نقشہ بھی چینج ہو جاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے تو اس کی زندگی جینے کا طریقہ الگ، ہوا کی ضرورت نہیں، پانی میں وہ ڈبکی لگا کر وہ زندہ ہے، کیونکہ زندگی جینے کی جگہ جب الگ ہے تو زندگی جینے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اب زندگی جینے کی جگہ الگ ہے، زندگی جینے کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ وہ ماں کا پیٹ تھا جہاں پر ہوا کی ضرورت نہیں تھی، طریقہ الگ تھا۔ اب یہ دنیا کی پیٹ ہے، یہاں ہوا کی ضرورت ہوگی جینے کے لیے۔ تو جس طرح ماں کے پیٹ میں ہوا کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے، اسی طریقے سے جب انسان دنیا چھوڑ کر قبر کے پیٹ میں جائے گا تو وہاں پر بھی وہ زندہ ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی لیکن قبر میں زندہ رہنے کے لیے کوئی ہوا کی ضرورت نہیں، کوئی ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، یہی واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ نوجوان کہتا ہے حضور میں آپ کا امتی میں سے یہ مقام کیسے ملا، یہ عہدہ کیسے ملا؟ بولے یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، سبحان اللہ، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ بولے یہ واقعہ کیا ہے؟ بولے واقعہ یوں ہے، اب ہر کوئی اپنے بچپن کو اپنے نظروں کے سامنے رکھے اور ماں باپ کی جوانی کو، پھر ماں باپ کے بڑھاپے کو اور اپنی جوانی کو نظروں میں رکھتے ہوئے آگے کے واقعہ کو سماعت فرمائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے یہ ہوش و حواس تک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کب پیشاب کرنا ہے، مجھے کب پخانا کرنا ہے۔ بس جب حاجت ہوتی میں کپڑا گندا کر دیتا، جب حاجت ہوتی پیشاب سے اپنے کپڑے کو گندا کر دیتا، لیکن وہ میری ماں تھی جس نے میرے گندے کپڑے کو اپنے نرم ہاتھوں سے دھویا، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ میری گندی چیز کو جس سے بدبو کا پھیلنا طے تھا، اس
بدبو کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی اس نے اپنے اچھے ہاتھوں سے میرے اس گندے کپڑے کو دھویا. میں بچپنے میں تھا, میں چلنے نہیں جانتا تھا. میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر جدھر انگلی کا اشارہ کرتا ادھر میری ماں لے جاتی. میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے جب مجھے بھوک لگتی, میرے منہ میں دانت نہیں تھے, چبانے کی ضرورت پڑتی تو سخت چیز کو میری ماں اپنے منہ میں چبا کر کے میرے منہ میں ڈالا کرتی تھی. ان ساری چیزوں کو میرا خیال تھا کہ جب میں چلنے نہیں جانتا تھا میری ماں مجھے انگلی پکڑ کے چلاتی تھی. جب کہیں دور جانے کی چاہت ہوتی تھی مجھے گود میں لے جاتی تھی. تو بس ایک معاملہ ایسا آیا, ایک دن ایسا آیا کہ میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا, میری ماں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی. جس طرح بچپن میں تھا کہ میں چلنے سے قاصر تھا, اب وہ میری ماں بھی چلنے سے قاصر ہو گئی, پیر سے کمزور ہو گئی, دانتیں جھڑ گئے, آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی, چلنے سے قاصر ہو گئی. اب میری ماں کا بھی وہ پوزیشن آ گیا کہ کپڑے گندے ہو جاتے تھے, پخانہ پیشاب کرنے کے لیے جو ہوش و حواس نہیں رہتا تھا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے دھوتا تھا کہ یہی ماں ہے جو بچپن میں میرے گندے کپڑے کو صاف کی ہے, تو ضرورت ہے کہ میں اپنے ماں کے گندے کپڑے کو صاف کروں. لیکن آج کا نوجوان بھول جاتا ہے کہ تمہاری وہ ساری گندگیاں تمہاری ماں نے دھوئی. آج جوان ہو کر اسی ماں کو گردن دھکا دے کر باہر نکالتے ہو, اسی باپ کو اپنے گھر سے نکال باہر کرتے ہو. محترم حضرات و معزز سامعین کرام, وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ماں کے گندے کپڑے کو اس لیے دھویا کیونکہ بچپن میں میری ماں اسی طرح میرے گندے کپڑے کو دھوتی تھی. پھر جدھر میں انگلی کا اشارہ کرتا ادھر میری ماں لے جاتی, تو میری ماں بھی جب جدھر انگلی کا اشارہ کرتی میں اس کو اپنے گود میں بٹھا کر لے جاتا. یہ اس احسان کا بدلہ دیتا جو احسان بچپن میں میری ماں نے مجھ سے کیا تھا. یہاں تک کہ جب میری ماں کو بھوک لگتی تو میں اپنے منہ میں کھانا چبا کر میری ماں کے منہ میں ڈالتا, اس لیے کہ اسی طرح بچپن میں بھی میری ماں نے کیا تھا. اس طریقے سے میں نے اپنی ماں کے ساتھ احسان کیا, اس طریقے سے میں اپنے ماں کے ساتھ بھلائی کرتا رہا. موت کی گھڑی آ گئی, نزا کا وقت شروع ہو گیا. ایسے عالم میں میری ماں نے دعا دی, مولا میرے بیٹے نے میرے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے, اسی لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں, مولا اسے ایسی جگہ نصیب فرما جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں ہو, ایسا کھانا نصیب فرما جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں ہو. پھر میری ماں کو دفنا کے بعد میری ماں کی محبت کی بنیاد پر میرے آنسو جو کلیجے سے نکل کر آنکھوں میں بن کر ٹپک رہے تھے, اسی آنسو کے ذریعے سے میں روتا ہوا سمندر کے کنارے آیا. میں نے ایک پتھر دیکھا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر قریب جب ہوا پتھر پھٹ گیا, اور اس کے اندر شیش محل دیکھ کر جب میں اندر گیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. پھر میرے دل نے چاہا کہ میں رب کو سجدہ کروں. میں جب رب کو سجدہ کرنے لگا پھر مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ تیری ماں کی دعا کا اثر ہے, کہ تیری ماں نے کہا تھا تو نہ آسمان میں نہ ہو نہ زمین میں ہو, اللہ نے تجھے سمندر کے بیچوں بیچ میں رکھا. پھر جو کھانا زمین میں نہیں ملتا ہو, جو کھانا آسمان میں نہیں ملتا ہو, وہ کھانا تمہیں اللہ نے جنت سے غیب سے رزق دیا ہے. یہ تیری ماں کی دعا کا اثر ہے. زندگی میں یہ اثر مل جاتا ہے. تو اے مسلمانوں, اگر محبت ایک طرفہ ہو تو سزا ہی سزا ہے, اگر محبت دو طرفہ ہو تو مزہ ہی مزہ ہے. لہذا جس طریقے سے تمہاری ماں نماز کے مصلی پر بیٹھ کر, تمہارے باپ مسجد میں جماعت میں جا کر تمہارے لیے دعا کرتے تھے, آج ضرورت ہے وہ باپ تمہارا قبرستان پہنچ گیا ہے, اکیلے ہے, نہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے, نہ روپیہ کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ کپڑے کی ضرورت ہے, دنیا کی تیری کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں ضرورت ہے تو تمہارے ایک دعا کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہو مولا یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, ان کے گناہوں کو بخش دو. میاں مولوی بلا کر دعا کرنا بڑا آسان ہے, لیکن خود دعا کرو, کیونکہ مولوی جو دعا کرتا ہے نا اتنی محبت نہیں ملتی جتنی محبت اس کی اولاد دعا کر کے اپنے دعا کو قبول کروا دیتی ہے. مسلمانوں کیا پتا آپ کو, آپ کسی میں بھی ایک مولوی ہوں,
بس آخری بات حضرت، میں بھی مجھے بلا حضرات جو درد جو ہے بیٹے کے سینے میں ہے وہ مولوی کے سینے میں وہ درد نہیں ہو سکتا. باپ گزرا ہے وہ درد جو بیٹا کرے گا تو دل سے کرے گا، درد کے ساتھ کرے گا. اور جہاں دل ہو وہی درد ہو، جہاں عشق ہو وہی عاشقی ہو. اگر محترم حضرات و معزز سامعین کرام، جب کسی ایک کو آپ بلائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں دنیا کی کچھ نہ کچھ لالچ ہو سکتی ہے. مجھے یہ نذرانہ ملے گا، مجھے وہ نذرانہ ملے گا، ہے نا. تو اب ضروری ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے باپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تب اس کے دل میں کوئی نذرانے کی لالچ نہیں ہوتی ہے، کوئی روپیے کی لالچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف یہ لالچ ہوتی ہے کہ مولا میرے باپ کی بخشش عطا فرما دے. جب یہ صرف خالص ہوگی نا تو قبول ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مولوی بلانا چھوڑ دیں، ہے کہ نہیں؟ اگر مولوی نہیں بلائیں گے تو پھر یہ بات پتہ کیسے چلے گی آپ کو؟ یہ جو میں نے بتایا ایک مولوی ہی نے بتایا. بس اسی چیز کو بتانے کے لیے مولوی آتا ہے، باقی دعا کرنے کے لیے ان کی اولادیں ہوتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے مرحوم چچا جان مظفر خان نعیمی کی بے حساب بخشش عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.